اہل سنت و جماعت کون ہوتے ہیں اس کی بھی کچھ اشارتاً بات کر دی گئی۔ وہ لوگ جن کا قرآن مجید پر ایمان ہے، وہ لوگ جن کا احادیث پر ایمان ہے، اور جو لوگ اجماع کو مانتے ہیں۔ قرآن مجید میں اور احادیث میں اہل ایمان کے جتنے خصائص بتائے گئے ہیں وہ تمام خصائص بدرجہ اتم بلکہ من باب اولا وہ صحابہ میں موجود تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العقیدۃ الواسطیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے قلم سے نکلی ہوئی وہ تحریر ہے جس نے قیامت تک کے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ واضح کر دیا ہے۔ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کا ایک بنیادی جز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اس سے پہلے ہم 2 اصولوں پر بات کر چکے ہیں، آج ہم تیسرے اصول پر بات کریں گے صحابہ کرام کے حوالے سے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيَقْبَلُونَ مَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ مِنْ فَضَائِلِهِمْ وَمَرَاتِبِهِمْ۔ فرمایا کہ اہل سنت و جماعت وَيَقْبَلُونَ قبول کرتے ہیں ما جاء به جو کچھ بھی بیان کیا گیا، الکتاب قرآن میں، والسنت احادیث میں، والاجماع اور جس پر علماء کا اجماع ہے، من فضائلہم صحابہ کے فضائل کے حوالے سے اور ان کے مراتب کے حوالے سے، ان کے درجات کے اعتبار سے اہل سنت و جماعت ان کو قبول کرتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلی بات ہی ہمیں سمجھ میں آئی کہ اہل سنت، یہ جو لفظ ہے نا وَيَقْبَلُونَ، یقبلون میں اشارہ ہے کہ اہل سنت و جماعت میں یہ صلاحیت سب سے زیادہ بڑھ کر ہے کہ وہ خیر کو قبول کرتے ہیں، یا اس طرح کہہ لیجئے کہ خیر کو قبول کرنے میں جتنی تیزی اہل سنت و جماعت دکھاتے ہیں وہ کوئی اور نہیں دکھا سکتا۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ خیر کو قبول کرنے کی صلاحیت اہل سنت و جماعت میں سب سے بڑھ کر ہے۔ اہل سنت و جماعت کون ہوتے ہیں اس کی بھی کچھ اشارتاً بات کر دی گئی۔ وہ لوگ جن کا قرآن مجید پر ایمان ہے، وہ لوگ جن کا احادیث پر ایمان ہے، اور جو لوگ اجماع کو مانتے ہیں۔ تو بھائی قرآن مجید میں، احادیث میں اور علماء کے اجماع کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل کے حوالے سے جو کچھ بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے ہم اس کو مانتے ہیں، اس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ جیسا کہ یہ جو صحابہ کرام کے فضائل اور جو مناقب اور مراتب کے حوالے سے جو کچھ بتایا جاتا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اسی میں سے کچھ پہلو آگے چل کر بیان کریں گے کہ کون سے صحابہ کس درجے کے حامل ہیں، کون سے مرتبہ کے حامل ہیں، اور ہمارا موقف اس حوالے سے کیا ہونا چاہیے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو فضیلت اور مراتب کی بات کی جا رہی ہے تو بعض صحابہ کی کچھ فضیلتیں تو علی الاطلاق ہیں۔ علی الاطلاق کا مطلب یہ ہے کہ یہ فضیلت کسی اور فضیلت کے یا کسی صحابی کے مقابلے میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے اس کے لیے۔ مثال کے طور پر سفر ہجرت میں جو کچھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا کیا گیا یہ ان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ سیدنا عمر فاروق کیا کہتے ہیں کہ اگر ایسا ممکن ہو، یہ مفہوم بتا رہا ہوں میں آپ کو، کہ میں ابو بکر صدیق سے ان کی وہ ایک رات لے لوں اور اپنی ساری زندگی کی نیکیاں دے دوں ان کو، تو یہ سیدنا ابو بکر صدیق کا ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ تو یہ مطلقاً ایک فضیلت ہے جس میں کوئی اور صحابی شامل نہیں ہے۔ البتہ ایسا ہے کہ کچھ فضیلتیں ایسی ہیں جس میں کچھ صحابہ شریک ہیں، کچھ صحابہ شریک نہیں ہیں۔ کچھ فضیلتیں ایسی ہیں جو مقابلتاً آئی ہیں، مثال کے طور پر وہ لوگ جو ہجرت سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا،
ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ جو ہجرت کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا، اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے حدیبیہ سے پہلے اسلام قبول کیا، حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کیا، وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا اور فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، یہ علماء محدثین یہ کچھ ایک باؤنڈری جو ہے نا وہ ایک لائن کھینچتے ہیں کہ بھائی اس سے پہلے اور اس کے بعد، اور اس کی بنیاد قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ فضائل اور مراتب اس کی مختلف انواع ہیں، مختلف اس کی اقسام ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس اگر ہم اس میں کچھ مثالیں دینا چاہیں تو اصحاب بدر جن کے حوالے سے نصوص موجود ہیں فضیلت پر، ٹھیک ہے، اصحاب بیت رضوان جن کے حوالے سے باقاعدہ نصوص موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، قرآن مجید کی آیات موجود ہیں، ٹھیک ہے، مہاجرین کے حوالے سے آیات موجود ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت جو قرآن مجید کی جو آیت صحابہ کے فضائل اور مناقب اور مراتب کے حوالے سے اس کو قبول کرتے ہیں، اور جو حدیث جو صحیح ہو جب ان کے کانوں تک پہنچتی ہے وہ اس کو بھی مانتے ہیں، اور جو بات اجماع کے ذریعے سامنے آئے اس کو بھی مانتے ہیں۔ اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اجماع قرآن مجید اور حدیث کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ قرآن مجید اور حدیث کی مخالفت میں یا پھر قرآن یا حدیث کی مخالفت پر اجماع جو ہے وہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو میں آخر میں یہ جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا پہلا اصول تھا، دوسرا اصول اور تیسرا اصول، اگر میں اس کو خلاصے کے انداز میں آپ کے سامنے کچھ بنیادی نکات رکھنا چاہوں تو یہ ہمارے لیے مزید آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلا جو نکتہ ہے، ان تینوں اصولوں کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام افضل شخصیات ہیں، ایمانی شخصیات ہیں۔ قرآن مجید میں اور احادیث میں اہل ایمان کے جتنے خصائص بتائے گئے ہیں وہ تمام خصائص بدرجہ اتم بلکہ من باب اولا وہ صحابہ میں موجود تھے۔ نمبر 2، صحابہ کرام تمام کے تمام عادل ہیں، سچے ہیں، ہر ایک ایمان کی محبت سے بھرپور ہے، اور وہ کسی بھی طرح کی نافرمانی، نفاق، ارتداد، کفر اور شرک سے بری الذمہ ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول اور اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ صحابہ افضل ہیں جو صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جانیں اور اپنے مال قربان کیے۔ اسی طرح ہجرت سے پہلے جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے، اسی طرح جو بدر میں شریک ہوئے ان کے حوالے سے۔ قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں مہاجرین جو ہیں وہ انصار مدینہ کے مقابلے میں افضل ہیں، اہل بدر اور بیت رضوان میں حصہ لینے والے افضل ہیں۔ اب آ جائیے حساس ترین جو ادوار کے جو کچھ ایشوز تھے اس کے حوالے سے میں بنیادی اصول آپ کو دے دوں۔ ان بنیادی اصولوں کی وضاحت ہم آگے چل کر کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ صحابہ اور ان صحابہ کے درمیان بالخصوص سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کے بعد جتنے بھی تنازعات اور فتنے بپا ہوئے ان سب کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے اور ان معاملات میں اپنی زبانوں کو آلودہ نہ کیا جائے۔ جنگ جمل اور صفین کا فتنہ یا جنگ جو ہوئی تھی ایک آزمائش تھی نا، یہ سیدنا علی، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر اور سیدہ عائشہ کے حوالے سے یہ معاملہ ان کے اختیار میں نہیں تھا۔ یہ سب مسلمانوں کی اصلاح کے لیے نکلے تھے، اور یہ سب وہ ہیں جنہیں زبان رسالت سے جنت کی بشارتیں ملی ہوئی ہیں۔ تمام صحابہ سے محبت، بلکہ کہا جائے کہ ایک صحابی سے محبت نہ رکھنا یا کسی ایک صحابی پر طعن کرنا گویا کہ تمام صحابہ پر طعن زنی کرنے کے مترادف ہے۔ تمام صحابہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اور ایسا نہ ہو کہ کسی ایک صحابی کی فضیلت، مقام اور مرتبہ بیان کرتے ہوئے کسی دوسرے صحابی کی تنقیض کی جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا معاویہ کے درمیان جو کچھ رونما ہوا اس پر توقف اختیار کیا جائے۔ اسی طرح اہل بیت سے محبت ایمان کا تقاضا ہے، اور یہ کہ اہل بیت میں ازواج مطہرات اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جن کے بارے میں نصوص ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں۔
اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام انبیاء کرام کی طرح معصوم عن الخطا نہیں ہیں، ان سے بھی صغیرہ اور کبیرہ گناہ سرزد ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تمام کے تمام ایمان میں سبقت اختیار کرنے والے تھے، اور ان کے ایسے فضائل تھے، ایسے جن کا ذکر، فضائل کا ذکر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے آخر میں کیا ہے۔ تو ان فضائل کی وجہ سے ان کی جتنی بھی غلطیاں تھیں اللہ تعالیٰ نے وہ ساری غلطیاں ان کی معاف کر دی ہیں، اور ان کی مغفرت جو ہے وہ یقینی ہے۔ اور یہ جو مغفرت اور معافی ہے یہ امتیوں میں سے، امت محمدی میں سے کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے لیے فضل تھا کہ ان کا جو ایمان تھا وہ ان کے لیے جنت میں داخلے کی ضمانت بن گیا، مطلب ہے۔ اس کے بعد ہم صحابہ کے جو مختلف طبقات بیان کیے گئے ہیں، امام حاکم نشاپوری نے، اسی طرح مختلف محدثین نے مختلف درجات بیان کیے ہیں، زمانی اعتبار سے، مکانی اعتبار سے، اور حدیث کی روایت کے اعتبار سے۔ تو بہرحال ہم اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان فضیلت کے حوالے سے جو کچھ بیان کیا، یہ بنیادی قاعدہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ اہل سنت و جماعت ہر اس بات کو قبول کرتے ہیں جو قرآن مجید میں، حدیث میں اور اجماع میں موجود ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔